الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولی الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذی اذھب اللہ عنہم رجسا و طاہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. دعا ہے رب الحسین بحق الحسین. آپ سب کا اس صفحہ ازا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے بادشاہ جو بھی مومنین جو حاجت لے کے آیا ہے میرے مالک کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو، بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہم موالیان حیدر قرار، عزاداران محسن انسانیت، عشرہ محرم الاحرام کی 5ویں مجلس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر ہدیہ۔ یقیناً موضوع عنوان اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا، امام اور انسان۔ امام ضرورت انسان کا نام ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اس بنی آدم کو، اس انسان کو بڑی عزت بخشی۔ مالک کیا عزت بخشی؟ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے لیے سواریاں مسخر کی، خشکی پر اور تری پر۔ بہت توجہ چاہوں گا، آج 5واں مرحلہ ہے گفتگو کا، اور کوشش کروں گا کہ جو بھی نئے سامعین ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلیں۔ پھر سنیں، قرآن ہے، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، نہ میرا بیان ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ انسان کو انسان کی عزت سمجھا رہا ہے، انسان کو انسان کی خلقت بتا رہا ہے، انسان کو انسان کی فضیلت سمجھا رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرم کیا، اس کو فضیلت دی۔ اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی پر اور تری پر۔ عزت کیا دی، کرم کیا کیا کہ اس انسان کے لیے خشکی پر اور تری پر سواریوں کا انتظام کیا۔ اس سے اگلی آیت میں پھر ارشاد ہوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس انسان پہ ہم نے ایک کرم اور کیا، اسے طیب و طاہر رزق دیا۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اس انسان کو ہم نے بہت زیادہ فضیلت دی، مِمَّنْ خَلَقْنَا عَلَى التَّفْضِيلِ، یعنی ساری کائنات سے افضل مخلوق ہم نے تمام مخلوقات سے اس انسان کو بنایا۔ اب آیت کے پہلے رخ کی طرف چلیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ہم نے حملناہم کا مطلب ہے اٹھانا، ہم نے سواریوں کو مسخر کیا، ان کو اٹھانے والے جانوروں کو مسخر کیا، یعنی وہ سواریاں جو اللہ مراد لے رہا ہے، وہ سواریاں اس وقت کی گھوڑے، وہ خچر، وہ جانور جو انسان اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے، اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مخلوق تو میری ہے لیکن وہ مطیع فرما بردار تمہاری بنا دی۔ اے انسان، تمہیں عزت ایسی بخشی کہ وہ مخلوق، اس مخلوق کا خالق تو میں ہوں، مالک تمہیں بنا دیا۔ بھئی توجہ ہے نا، اس مخلوق کا خالق میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، لیکن اختیار تمہیں دیا کہ اس کا مالک بنا دیا۔ اب تم چاہو اس سواری کا رخ کسی طرف بھی کرو، اسے کیسے بھی استعمال کرو، یعنی اللہ نے انسان کے لیے سواریاں مسخر کی، گھوڑے، گدھے، خچر، یہ مخلوق اللہ کی ہے لیکن استعمال انسان کرتا ہے، اختیار انسان کے پاس ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے اتنی عزت بخشی، اتنی فضیلت بخشی، اس کی خلقت میں اتنی عزت رکھی کہ اس انسان کے لیے سواریاں مسخر کر کے انسان کو سمجھایا کہ اے انسان، اپنی عزت کو سمجھو، اپنی خلقت کو سمجھو، اپنی فضیلت کو سمجھو۔ جب اپنی فضیلت سے آگاہ ہو جاؤ تو پھر سوچنا ہم نے تمہیں ہدایت لینے کے لیے بھیجا، امام کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ جب تم ہدایت لینے والے ایسے ہو تو ہدایت دینے والا کیسا ہوگا؟ سلام ہدایت یا تمہید ہے، ساتھ دیجئے گا، ہدایت دینے والا کیسا ہوگا؟ صاحبان، ارشاد ہو رہا ہے کہ اس انسان کے لیے سواریاں مسخر کی۔ اب انسان ٹھوکر مارے تو سواری چل پڑے، انسان ٹھوکر مارے تو اللہ کی مخلوق کا اختیار انسان کے پاس ہے، جس طرف چاہے اس کا رخ کر لے۔ تو یہ انسان کی عظمت ہے
کہ وہ حیوان کو ٹھوکر مارے جس طرف چاہے، اس کا اختیار جس طرح چاہے اس کا اختیار حاصل کر لے۔ یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ حیوان پہ اختیار رکھتا ہے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، بڑی محنت کر رہا ہوں۔ یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ حیوان پہ اختیار رکھتا ہے، اور حیوان پہ اختیار رکھنے والے کو انسان کہتے ہیں، اور کائنات پہ اختیار رکھنے والے کو امام کہتے ہیں۔ کائنات پہ اختیار رکھنے والے امام کہتے ہیں۔ اب حضور یہ سواریاں انسان کے لیے مسخر کی، بھائی انسان چاہے ٹھوکر مارے تو چل پڑتی ہے اللہ کی مخلوق، چلتی ہے انسان کی ٹھوکر سے۔ یہ انسان ہے کہ حیوان کو ٹھوکر مارے تو یہ چل پڑتا ہے۔ امام پتہ کون ہے؟ امام وہ ہے جو مردے کو ٹھوکر مارے تو چل پڑے۔ امام وہ ہے جو مردے کو ٹھوکر مارے۔ اختیار انسان کیا، اختیار امام کیا۔ عشرہ محرم کا عنوان ہے انسان اور امام۔ اب انسان کا اختیار یہ کہ وہ حیوانات پہ اختیار رکھتا ہے، امام کا اختیار یہ کہ وہ کائنات پر اختیار رکھتا ہے۔ امام چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، امام چاہے تو اردو فتح والو زندہ کو مردہ کر دے۔ نہ میں بات مکمل کرتا ہوں میرے محترم سامعین۔ کچھ منافق آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم علی کو آزمائیں گے، ہم ایک جنازہ جھوٹا تیار کریں گے، وہ لے کے جائیں گے، اور جب علی سے جا کے کہیں گے یا علی جنازہ پڑھائیں تو علی جنازہ پڑھا دیں گے۔ جب مولا جنازہ پڑھا دیں گے تو ہم یہ کریں گے کہ مولا کا مذاق اڑانے کے لیے اس زندہ بندے سے کہیں گے اٹھ جا۔ جب وہ اٹھ جائے گا ہم علی سے کہیں گے آپ تو دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تقفدونی، آپ تو کہتے تھے پوچھو پوچھو مجھ سے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، آپ تو یہ نہیں جانتے یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اختیار امام کیا ہے؟ اس نیت کے ساتھ یہ بندے ایک جھوٹا جنازہ لے کر چلے۔ پھر غضنفر شاہ جی انہیں پتہ نہیں تھا ہے وہ بھی علی، ہائے ہائے انہیں معلوم نہیں تھا ہے وہ بھی علی۔ اب سرکار ہوا یوں، یہ جنازہ جھوٹا بنا کے کفن پہنا کے اس جھوٹے مردے کو لے کر آ گئے۔ آ کے مولا سے کہا یا علی جنازہ پڑھائیں۔ علی نے ایک دفعہ جنازہ دیکھا، ایک دفعہ ان کو دیکھا، بلکہ لفظ بدل کے کہوں عین اللہ نے ایک دفعہ انہیں دیکھا، ایک دفعہ انہیں دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مولا نے ان کی طرف رخ کیا اور بڑی بے نیازی سے کہا مر گیا ہے؟ اللہ اکبر، مر گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہاں یا علی مر گیا ہے۔ جب انہوں نے مولا سے کہا نہ مر گیا ہے یا علی جنازہ پڑھائیں، حجت تمام کرتی ہے، حجت کا یہ اصول ہے۔ مولا نے پھر کہا یہ مر گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہاں مولا مر گیا تو کفن پہنایا، ورنہ ہم نے کفن کیوں پہنانا تھا، چارپائی پہ کیوں لٹانا تھا، لے کر کیوں آنا تھا۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا، مولا نے تیسری دفعہ حجت تمام کی۔ مولا نے کہا ہاں بتاؤ مر گیا ہے؟ بندوں نے کہا ہاں مر گیا ہے۔ علی نے جنازے کی طرف رخ کیا، رخ کر کے مولا نے کہا ہاں واقعی مر گیا ہے۔ ہائے ہائے سلامت رہے، بلند کرے آئے غری۔ مولا نے کہا ہاں واقعی مر گیا ہے، واقعی مر گیا۔ مولا نے اللہ اکبر کہا، مولا نے تکبیر پڑھا دی، مولا نے جنازہ پڑھا دیا، پانچوں تکبیریں مالک نے پڑھ دی۔ جب جنازہ پڑھا دیا مولا نے ان بندوں کی طرف رخ کیا، مولا نے کہا جنازہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، جنازہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، جنازہ اٹھاؤ۔ بھائی ید اللہ لسان اللہ کے زبان سے نکلا تھا جنازہ اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ یہ بندے اب وہیں پہ کھانسنا شروع کیا، اوے اٹھ جا، اوے اٹھ پہ، او اٹھتے صحیح۔ اب وہ بندہ
اٹھ نہیں رہا، وہ ہوش نہیں کر رہا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں اوے اٹھ جا، اب اٹھ بھی جا، اٹھ کیوں نہیں رہا؟ وہ بندہ اٹھ نہیں رہا۔ یہ بندے آگے بڑھے، انہوں نے کفن ہٹا کے دیکھا، وہ واقعی مر چکا تھا، وہ واقعی مر چکا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو واقعی مر گیا، یہ حیران ہوئے، پریشان ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ نے تو واقعی مار دیا، یا علی آپ نے تو واقعی مار دیا، یا علی یہ تو زندہ تھا، آپ نے مار دیا۔ علی نے کہا میں تم سے پوچھتا نہیں رہا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، تم نے کہا تھا مر گیا، تمہاری حسرت تھی مر جائے تو لو پھر یہ مر گیا۔ آپ یہ جنازے کے گرد رو رہے تھے کہ سلمان نے ایک بندے کا کاندھا پکڑا، ہلا کے کہا آج کے بعد علی کو سوچ کر آزمانا، یہ جنازہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، اور اتنا سوچ کے آگے سے علی کو آزمانے کے لیے آنا۔ یہ کون کا مالک ہے؟ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضور توجہ ہے، ماحول بن گیا۔ یہ کن کا مالک ہے، یہ کن کا مالک ہے، یہ جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ حضور یہ ہے اختیار امام۔ آگے ارشاد ہوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس انسان کو ہم نے پکیزہ طیب و طاہر رزق دیا۔ رزق اللہ نے حیوان کو بھی دیا، رزق اللہ نے انسان کو بھی دیا، اللہ نے انسان کو بھی رزق دیا، لیکن کہا میں نے تمہیں عام رزق نہیں دیا، طیب و طاہر رزق دیا، پاکیزہ رزق دیا، حیوان کو بھی رزق دیا۔ اب حیوان کا رزق نجاست میں ہے، بہت سے حیوان ایسے ہیں جن کا رزق نجاست میں ہے، یعنی وہ غلاظت سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، حالانکہ یہ رزق ان کے لیے حرام نہیں حلال ہے۔ اللہ اکبر، جاگنا، یہ رزق وہ نجاست سے نجس العین جانور حاصل تو کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے حرام نہیں حلال ہے۔ جو حیوان کے لیے حلال ہے وہ انسان کے لیے حرام ہے۔ جاگنا ایک بہت بڑا، میں نے نتیجہ دینا، صدات اوزام کی وکالت کرنی ہے، آپ نے تمہید میں میرا ساتھ دینا ہے۔ یعنی جو انسان کے لیے حرام وہ جاگنا نیاز مولا، حیوان کے لیے حلال۔ حیوان رزق حاصل کرتا ہے نجاست سے، انسان کا رزق ہے طیب پاکیزہ۔ بھئی انسان کے طیب و طاہر رزق کی سند جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس انسان کو طیب رزق دیا، یعنی حیوان وہ ہے جو غلاظت سے اپنا رزق حاصل کرے، نجاست سے اپنا رزق حاصل کرے۔ انسان وہ ہے جو پاکیزہ رزق حاصل کرے، جو پاک رزق حاصل کرے، جو طیب رزق حاصل کرے، جو طاہر رزق حاصل کرے۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ انسان کے لیے جو حرام ہے حیوان کے لیے وہ حلال ہے، جو انسان کے لیے حلال ہے، جاگنا نیاز مولا، حیوان کے لیے حرام ہے۔ یعنی انسان اور حیوان میں حلال اور حرام کا فرق ہے، حلال اور حرام کا فرق ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ عظمت انسان سے، عزت انسان سے عظمت امام سمجھو، جو فرق انسان اور حیوان میں ہے وہی فرق انسان اور امام میں ہے۔ سلامت یا رسول اللہ، حیدری آئی سلامت جی حضور توجہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ انسان اور حیوان جو فرق ہے وہی امام نہیں۔ میں دعویٰ اچھا ہی وہ لگتا ہے شاہ صاحب، جس کی دلیل ہو وہ اچھے دعوے نہیں لگتے جس کی دلیل نہ ہو۔ آج کچھ جاہل ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سید زادی کا غیر سید سے نکاح ہو جاتا ہے۔ نہ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔
بھائی جو انسان کے لیے حلال وہ حیوان کے لیے حرام، جو حیوان کے لیے حلال وہ انسان کے لیے حرام۔ عظمت آل محمد سمجھائی جا رہی ہے، عزت انسان سے، عظمت انسان سے کہ سمجھو تم میں اور آل محمد میں حلال اور حرام کا فرق ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو شریعت محمدی نے کیوں کہا تھا صدقہ امتی کے لیے حلال ہے، سید کے لیے حرام ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آل اور انسان میں حلال اور حرام جتنا فرق۔ میرے محترم سامنے، لہذا امام اور انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اتنا عزت دار ہے تو امام بھی عزت دار ہونا چاہیے۔ بھائی امام کا عزت دار ہونا صرف تمہارے امام کا عزت دار ہونا اس کے لیے عزت کا مقام نہیں، تمہارے لیے عزت کا مقام ہے۔ یعنی تمہارا امام عزت دار ہوگا تو تم بھی عزت دار کہلاؤ گے۔ میرے محترم سامعین، انسان کو ایسے ہی رزق نہیں دیا، ایک کرم اور کیا اللہ نے کہ باقی جو جانور ہیں، حیوان ہیں، وہ کھانا کھانے کے لیے اپنا سر زمین پہ جھکاتے ہیں، یعنی وہ اپنا منہ کھانے تک لے کے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے دیکھو کتنی عزت اور عظمت دی ہے کہ انسان کو کھانا کھانے کے لیے اپنا سر نہیں جھکانا پڑتا، اللہ نے کھانے اور دہن کے درمیان ہاتھ کو وسیلہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، ہاتھ کو وسیلہ بنا دیا اور عظمت انسان سمجھائی جا رہی، بتائی جا رہی کہ رزق اور دہن کے درمیان میں نے انسان کے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ انسان کو اپنا سر حیوان کی طرح جھکانا نہ پڑے، انسان اپنا کھانا عزت کے ساتھ اپنے منہ تک، اپنے دہن تک لے کر جائے۔ یہ عظمت انسان بتائی جا رہی، سمجھائی جا رہی ہے کہ اے انسان تیری عزت یہ ہے کہ تیرے لیے میں نے رزق میں وسیلہ رکھا ہے۔ تو جب میں اللہ نے تیرے لیے، تجھے انسان کے لیے رزق میں ہاتھ کو وسیلہ رکھا ہے تو نجات کے لیے امام کو وسیلہ رکھا ہے۔ انسان اپنی عظمت کو سمجھو کہ میں نے کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کیا۔ اگر ہاتھ دیا، بھائی علی کا وسیلہ ہونا، مولا کائنات کا ہمارا وسیلہ ہونا، یہ صرف علی کا مددگار ہونا ثابت نہیں کرتا، ہمارا عزت دار ہونا بھی ثابت کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کل ہم نے گفتگو چھوڑی تھی پہلے انسان پہ، تیسرا چوتھا پانچواں دن ہے جہاں پہ یہ تمہید تھی، ماحول بن گیا، اب مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور پہلے انسان کو عزت کیا دی اللہ نے کہ مسجود بنا دیا۔ توجہ ہے نا؟ پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ تمام باتیں اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی جو ہم کر چکے۔ پہلے انسان کو اتنا عزت دار بنایا کہ اس کے انکار کرنے والے کو مردود بنایا، ابلیس بنایا، شیطان بنایا۔ پہلے انسان کو خلیفہ بنایا، پہلے انسان کو بشر بنایا، پہلے انسان کو نبی بنایا، پہلے انسان کی عزت و عظمت سمجھائی، بتائی۔ اب اور کیا کیا؟ اللہ نے اس پہلے انسان حضرت آدم کو مسجود بنایا۔ حضور توجہ ہے نا؟ مسجود کسے کہتے ہیں؟ جسے سجدہ کیا جائے، جو قتل ہو وہ مقتول، جس پہ ظلم ہو وہ مظلوم، جسے سجدہ ہو وہ مسجود، جس کی عبادت ہو وہ معبود۔ تو توجہ ہے نا؟ مسجود، یہ مسجود اللہ کی صفت ہے، مسجود اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنی صفت تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ مسجود ہونا اللہ کی صفت ہے، یعنی سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، مسجود ہونا اللہ کی صفت ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی یہ صفت حضرت آدم کو دی، دینے کے بعد فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یعنی اللہ
جسے اپنی تھوڑی سی صفت دے رہا ہے اسے کروا رہا ہے سجدہ، جس نے سجدہ نہ کیا وہ بنا ابلیس۔ تو اب اردو فتح میں فیصلہ کرو، اللہ جسے اپنی صفت تھوڑی دیر کے لیے دیتا ہے اس کا انکار کرنے والا مردود ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا مردود ہوتا ہے۔ تو جو علی صفات کبریا ہو اس کا نام نماز میں آ جائے تو باطل کیسے؟ امام اور انسان سمجھو، اس پہلے انسان کی عزت سے، اس پہلے انسان کی عظمت سے، عظمت امام سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ مسجود بنایا، مسجود جسے سجدہ ہو، مسجود جسے سجدہ ہو، ساجد جو سجدہ کرے، مسجد جہاں سجدہ ہو۔ اللہ اکبر، میں محنت کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ ساجد جو سجدہ کرے، مسجود جسے سجدہ ہو، مسجد جہاں سجدہ ہو۔ ہمارے اذہان میں مسجد پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اذہان میں مسجد اسے کہتے ہیں جہاں گنبد ہو، جہاں دیواریں ہوں، جہاں قلین ہو، جہاں مولوی ہو۔ نہ وہ مسجد نہیں ہوتی۔ قرآن یہ کہتا ہے، معصومین یہ کہتے ہیں مسجد وہ ہے جہاں انسان کے 7 اعضائے سجدہ لگ جائیں زمین پہ، وہ مسجد ہو جاتی ہے۔ بھئی جہاں 7 اعضاء، معصومین کہتے ہیں کون سے 7 اعضاء؟ یہ سنتے جائیے گا، سمجھتے جائیے گا، فکر ساتھ لے کے جائیے گا۔ میرے محترم سامعین، پہلی پیشانی، دوسری دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، تیسری دونوں گھٹنے، چوتھے دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یعنی یہ 2 4 6 7، یہ 7 اعضاء لگیں، جہاں لگ جائیں وہ ہوتی ہے مسجد۔ معصومین کہتے ہیں ان اعضاء کو اعضائے سبا، یعنی ان اعضاء کو مسجد سبا کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ذریعے آپ زمین کو مسجد بنا سکتے ہو۔ یعنی انسان جہاں سجدہ کرے وہ زمین ہوتی ہے مسجد۔ جہاں انسان سجدہ کر دے، دیواروں کی ضرورت نہیں، عمارت کی ضرورت نہیں، گنبد کی ضرورت نہیں، جہاں انسان سجدہ کرے وہ ہو جاتی ہے مسجد۔ اب تمہارے اور میرے 5ویں مولا کے دور میں مروان بن ملک کا دور تھا کہ ایک چور کو دربار میں لے کر آئے۔ جب چور کو دربار میں لے کر آئے تو اب مولویوں سے مروان بن ملک پوچھنے لگا کہ اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں، قرآن کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، چور کے ہاتھ کاٹ دو، قرآن نے کہا ہے سوچ کر چوری کرنا۔ حضور توجہ ہے نا، کاٹ دو۔ اب جب انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی بات تو سن لی، اب ایک دوسرے سے کہنے لگے کاٹیں، تو کاٹیں کہاں سے کاٹیں؟ پورا ہاتھ کاٹیں، کوہنی سے کاٹیں، بازو سے کاٹیں۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، کسی نے کہا پورا بازو کاٹ دو، کسی نے کہا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کہا کوہنی کاٹ دو۔ جب فیصلہ نہ ہو سکا تو انتظام خدا یہ تھا کہ سب کا ذہن ید اللہ کے بیٹے کی طرف گیا۔ ید اللہ کے بیٹے کی طرف ذہن کا جانا تھا۔ مولا کو دربار میں بلایا گیا۔ مولا جب دربار میں آئے، مولا اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ مولا کیا کرے؟ یہاں سے کاٹے، یہاں سے کاٹے، یہاں سے کاٹے۔ مولا نے اس وقت بڑے دربار میں کہا جب مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا مسئلہ چھیڑتے کیوں ہو؟ جب مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا مسئلہ چھیڑتے کیوں ہو؟ ہاں اس کا ہاتھ یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، کیونکہ تلیاں جو ہیں یہ مسجد سبا میں شامل ہیں۔ چور کو چوری سے روکنا ہے، عبادت سے نہیں روکنا ہے۔ یہ ہوتے ہیں امام، ایسے ہوتے ہیں امام جو عادل ہو۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد سبا ہے، جہاں یہ لگے 7 اعضاء وہ جگہ ہو گئی مسجد۔ اب مسجدیں آپ نے دیکھی یہاں بھی موجود ہیں، ویسے بھی گاؤں میں مسجدیں موجود ہوں گی۔
مسجد آپ نے دیکھی ہے، اس میں ایک جگہ ہوتی ہے محراب. محراب ہے. انوار نجف میں علامہ حسین بخش جاڑا تفسیر انوار نجف میں وہ لکھتے ہیں کہ اس مسجد میں یہ محراب کس مقصد کے لیے ہے. اس محراب میں مسجد کا امام کھڑا ہوتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا، امام اور انسان. اس محراب میں مسجد کا امام کھڑا ہوتا ہے اور وہ باقیوں کو نماز پڑھاتا ہے. اب یہ محراب، اس محراب کو کہتے کیوں ہیں؟ تو وہ لکھتے ہیں محراب کا معنی ہے وہ مقام جہاں پہ کھڑے ہو کے جنگ کی جائے. اللہ اکبر. ایک فکر دینا چاہتا ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کے جنگ کی جائے. عجیب بات نہیں ہے؟ مسجد مقام مولوی کا، مقام امام کا اور مقام جنگ کا. بھائی مسجد میں کون سی جنگ لڑنی ہے؟ مسجد میں کون سی جنگ کرنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں مسجد میں جو جنگ کرنی ہے وہ وسوسے سے جنگ کرنی ہے، وہ شیطان سے جنگ کرنی ہے، وہ خیالات جو شیطانی ہیں ان سے جنگ کرنی ہے. یعنی سمجھو کہ مسجد کے امام کے لیے بھی، بہت توجہ چاہوں گا دفتہ والو، اگر آپ کا دل ہے سننے کا تو میں پڑھوں گا. یعنی سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کے امام کے لیے بھی صرف نمازی ہونا ضروری نہیں، غازی ہونا بھی ضروری. بلند کرو حیدری. نعرہ بول گئے ہو؟ حضور توجہ ہے. نعرہ حیدری. جی ہو یار کار. حضور توجہ ہے. غازی ہونا بھی ضروری. حضور توجہ. نمازی ہونا ہی ضروری نہیں، اسے جنگ کرنا بھی آتی ہو، اسے لڑنا بھی آتا ہو. یہ مسجد کے امام کے لیے ضروری ہے. مسجد کے امام کے لیے تو جب مسجد کے امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غازی ہو تو امت کے امام کے لیے آئے ہائے یا علی مولا، یا علی مولا. تو حضور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اس امام کو لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے، وسوسے سے، خیالات سے، شیطان سے جنگ کرنی ہے نماز میں کھڑے ہو کے. تو لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو جنگ کرنی ہے ان سے جو نظر نہیں آتے. آئے ہائے یا علی، یا علی. میں کہاں چلا جاؤں؟ مسجد کے امام کو جنگ کرنی ہے ان سے جو نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے. تو سمجھائی جا رہی ہے مسجد کے امام سے عظمت کائنات کے امام کی عظمت سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ مسجد کا امام وہ ہوتا ہے جو ان سے بھی لڑے جو نظر نہ آئے. بھائی جاگنا نیاز مولا. اور ان سے لڑے جو نظر نہ آئے. سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کے امام سے کائنات کے امام کی عظمت سمجھو کہ جو ان سے بھی لڑا، جو خیبر میں، خندق میں، بدر میں، احد میں سامنے نظر آئے، اور اس بحر العلم کے کنویں پہ ان جنات سے بھی لڑا جو نظر نہیں آئے. سارے بولو سمجھایا جا رہا ہے. تو ایک میرا ہی تو امام ہے جو ان سے بھی لڑا جو نظر آئے، ان سے بھی لڑا جو نظر نہیں آئے. سمجھو عظمت امام. ان سے بھی لڑا جو نظر نہیں آئے. رسول کو اطلاع ملی کہ وہاں مدینے کے باہر 9-10 کلومیٹر دور ایک لشکر ہے کافروں کا جمع ہو رہا ہے. رسول نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا. رسول نے فرمایا اس لشکر کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں. رسول سارے صحابی ساتھی لے کر اس لشکر کے انتظار کے لیے وہاں پہ چلے گئے. 35 دن رسول نے قیام کیا، لشکر نہیں آیا. جب لشکر نہیں آیا جنگ نہیں ہوئی. جب جنگ نہیں ہوئی مال غنیمت نہیں ملا.
اللہ اکبر، کچھ حاصل حصول نہیں ہوا، بندے بور سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ رکھنے کو کوئی چیز ہے، نہ گھر میں دکھانے کو کوئی چیز ہے، اللہ اکبر، یہ خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں۔ اب پانی نہیں تھا، راستے میں گرمی تھی، تو کسی بندے نے اطلاع دی، یا رسول اللہ وہاں اس مقام پہ ایک کنواں ہے، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا ٹھنڈا اور مزے کا پانی ہے، لیکن اس کا ماحول بڑا گرم ہے۔ بھائی کیا ماحول گرم ہے؟ کہا اس پہ جنات کا پہرا ہے، وہ کسی کو پانی لینے نہیں دیتے۔ اب جب رسول سے یہ کہا، رسول نے کہا میرے صحابی، میرے ہم رکابی سارے پیاسے ہیں، پانی تو پینا ہے۔ رسول نے کہا میرے صحابیوں پانی بھی پینا ہے، پانی سنا ٹھنڈا بھی بہت ہے، بڑا مزیدار پانی ہے اس کنویں کا، تو چلو۔ ایک بندے کی طرف رسول نے دیکھا، دیکھ کر کہا چلو پانی لے کے آؤ، جاؤ پانی لے کے آؤ، ڈول اٹھاؤ پانی لے کر آؤ۔ اس بندے نے رسول کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، ڈول کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا میں جاؤں، میں جاؤں، میں جاؤں۔ رسول نے کہا ہاں تو جا، تجھے کہہ رہا ہوں تو جا۔ یا رسول اللہ میں تو بڑا شریف سے شہری ہوں، میں تو بڑا امن پسند ہوں، میں تو کبھی کسی سے لڑا ہی نہیں، میں تو کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں، میں تو ویسے بھی لڑائی سے بچتا رہتا ہوں، اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو میں چھپ چھپا جاتا ہوں، ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، میں تو لڑنے والا بندہ ہی نہیں، میں تو کبھی بندوں سے نہیں لڑا۔ آپ کہہ رہے ہیں جنوں سے لڑو جا کے، حضور توجہ ہے نا۔ یہ بندہ اب مجبوراً رسول کی حکمت پتہ نہیں کیا تھی، رسول نے کتابیں لکھتی ہیں زبردستی اس بندے کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اس بندے نے ڈول اٹھایا، مرتا نہ تو کیا کرتا، چپ چاپ اس نے ڈول اٹھایا، ڈول اٹھا کے چڑھا کہ جن ہے، سوچتا جا رہا ہے جن ہے، کنواں ہے، پانی ہے، ڈول ہے، جن ہے، کنواں ہے، پانی ہے، ڈول ہے، کیسے لے کے آؤں گا؟ رسول نے کہا ہے اب یہ جیسے ہی پہنچا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول نکالنے لگا، رسی کٹ گئی، ڈول گر گیا، گرانے والا نظر ہی نہیں آیا، یہ ڈرا دبا، فوراً واپس جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا۔ جب یہ بندہ آ گیا، اب تاریخ لکھتی ہے رسول نے ایک اور بندہ بھیجا، وہ بھی رسی کٹوائی، واپس رسول جب 8 بندے بھیج چکے، پتہ نہیں کائنات کے سردار نبی کی کیا حکمت تھی، آگے یہاں ہو جائے گی۔ حضور جب 8 بندے بھیج چکے، 8 بندے واپس آ گئے، پھر رسول نے کہا یا علی، پھر رسول نے کہا یا علی اب آپ جائیں۔ اب میرے مالک علی نے تلوار اٹھائی، علی جانے لگے، رسول نے سمجھا دیا پہلے دن ان 8 بندوں کو بھیج کر جو جاتے نہیں تھے، رسول نے زبردستی بھیجا۔ رسول بتانا چاہتے تھے، رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ان سے بھی لڑے جو نظر نہیں آتے، ان سے بھی لڑے جو نظر آتے ہیں۔ تو آج دیکھ لو، تم بعد میں دعویٰ امامت نہ کرنا، میں نے تمہیں بھیجا، تم لڑے بغیر واپس آ گئے۔ آج دیکھ لو، سیکھ لو اور یاد کر لو اور سمجھ لو، علی ان سے بھی لڑا جو نظر نہیں آئے، علی ان سے بھی لڑا خیبر میں، خندق میں، بدر میں جو نظر آئے۔ تو آج سے یہ یاد رکھ لو، تم غلام ہو، علی امام ہے۔ تم غلام ہو، علی تمہارے امام۔ مولا نے تلوار اٹھائی، علی کنویں پہ پہنچے، مولا کنویں پہ پہنچے۔ جب مولا کنویں کی طرف گئے نا، تو اب اس شاہ جنات کا جو جاسوس جن تھا، جو ڈول کاٹ رہا تھا، جو رسیاں کاٹ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جرت کا پروردگار آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا کہ کائنات کا سردار آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا، دیکھ کر اس سے اپنے شاہ جنات سے کہنے لگا اب جو آ رہا ہے یہ وہ نہیں جو پہلے آتے رہے، ڈول گراتے رہے،
رسیاں کٹواتے رہے، چپ چاپ واپس جاتے رہے، یہ ان جیسا نہیں ہے۔ اس کے آنے سے پتہ چل رہا ہے یہ ان جیسا نہیں، جو آتے رہے، ڈول گراتے رہے، رسیاں کٹواتے رہے، چپ چاپ واپس جاتے رہے۔ اے شاہ جنات، ان میں اور اس میں، اس میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ جو پہلے آتے رہے ہیں نا، وہ محمد کے ہم نشین تھے، یہ محمد کا ہم نشین نہیں، یہ محمد کا جانشین ہے۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ مصطفیٰ کا جانشین۔ مولا نے ڈول پھینکا۔ مولا جب پہنچے نا، تو جب پہنچے، مولا کے ساتھ نوکر تھا، کائنات کا سردار علی ہے، پروٹوکول کے بغیر تو مولوی نہیں، کسی مجلس میں جاتے تو وہ تو کائنات کا سردار مالک تھا، جس کی وجہ سے کائنات کے ہر عزت دار کی عزت ہے۔ اب حضور مولا پہنچے کنویں پہ، مولا کنویں پہ پہنچے تو شاہ جنات نے کہا ابن آدم واپس لوٹ جا، ہم پانی نہیں بھرنے دیں گے۔ کائنات کے سردار علی نے جلال پڑی، نظر کنویں کی طرف کی، علی جلال میں آکے کہتے ہیں میں پانی لینے آیا ہی نہیں، میں پانی لینے آیا ہی نہیں، میں پانی لینے آیا ہی نہیں۔ یہ شاہ جنات حیران ہوا، حیران ہو کے کہتا ہے آپ پانی نہیں لینے آئے تو کیا لینے آئے ہیں؟ مولا نے کہا تو نے میرے ہاتھ میں دیکھا نہیں، جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے کر آئے تھے، میں تلوار لے کر آیا ہوں، مجھے پانی نہیں، مجھے کنواں چاہیے۔ آئے ہائے، مجھے پانی نہیں، مجھے کنواں چاہیے، کنواں چھوڑ۔ یہ کہتا ہے یا علی میں کنواں نہیں چھوڑوں گا، میں کنواں نہیں چھوڑوں گا، میں پانی نہیں چھوڑوں گا۔ علی نے پھر ایک دفعہ کہا کہ پانی چھوڑ دے، کنواں چھوڑ دے، اور یاد رکھ پانی کائنات میں میری زوجہ جناب سیدہ کا حق مہر ہے، وہ اس کی مالک ہے، اور جو میری فاطمہ کی ملکیت پہ قبضہ کر لینا خدا اس پہ لعنت کرتا ہے۔ خدا اس پہ سلامت ہو، خدا اس پہ لعنت کرتا ہے۔ کنواں چھوڑ، پانی چھوڑ، یا علی نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھنا عظمت امام، یا علی نہیں چھوڑوں گا، کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مولا نے کہا میں پھر تجھ سے جنگ کروں گا۔ جن مسکرا کے کہتا ہے اس سے جنگ کرو گے جو نظر ہی نہیں آتا، کیسے جنگ کرو گے؟ میں تو تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اس وقت مولا نے جن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اتنا سوچ کے مجھ سے بات کر، جس وقت سے تو جہاں کھڑا ہے تو عین اللہ کے سامنے ہے، جس وقت سے تو جہاں کھڑا ہے عین اللہ کے سامنے ہے۔ مولا نے اس کے ساتھ جنگ کی، 24,000 جنات جو ہیں وہ واصل جہنم ہو گئے۔ اب علماء لکھتے ہیں یہ کوئی ایسے ویسے جن نہیں تھے، یہ وہ جن تھے جنہوں نے حضرت سلیمان ابن داؤد نبی کی نہیں مانی۔ علماء لکھتے ہیں یہ اتنے ضدی جن تھے کہ یہ شیطان کی، ڈائریکٹ شیطان کی اولاد میں سے تھے۔ اب مولا نے ان کو واصل جہنم کر دیا، کنواں چھڑوا لیا، یہ واصل جہنم ہو گئے۔ علی نے فتح حاصل کر لی۔ تو میں آج اپنی 5 دن کی گفتگو کا پیر غضنفر شاہ جی نتیجہ دے کے جانے لگا ہوں۔ پہلا انسان تھا آدم، بنا تھا تراب سے، یہ ان کا دادا پردادا باپ تھا شیطان، شیطان نے توہین کی تھی تراب کی۔ تو آج علی نے جنوں پر فتح حاصل نہیں کی، آج علی نے شیطان کی اولاد سے وہ بدلہ لیا جو توہین تراب کی تھی، آج ابو تراب نے بدلہ لے لیا۔ بلند کرو حیدری، توہین تراب ہوئی تھی، آج ابو تراب نے اس کی اولاد سے بدلہ لے لیا۔ بس کل سے انشاءاللہ امام اور انسان اسی ٹاپک پہ گفتگو آگے ہوگی، اور کل انشاءاللہ مکمل مجالس جو ہیں وہ پڑھ کے جایا کروں گا۔ بس عزادارو، یہ دن ہی رونے کے ہیں۔ کائنات کے سردار نبی کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئیں، صحراؤں میں آ گئیں، مٹی میں آ گئیں۔ عزادارو، میرے سنی شیعہ بزرگوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں،
اس دین پر رسول کے گھر کا بڑا ہی خرچہ آیا ہے۔ اس دین کے لیے نبی نے اور اولاد نبی نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اپنے محسنوں کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ حسین کو سلام کرنے بلا تفریق و مذہب، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو، لیکن اگر نبی کی امت ہو، مصطفیٰ کی امت ہو، تو یہ دن ہیں حسین ابن علی کے، یہ دن ہیں تمہارے نبی کی بیٹے کی قربانی کے۔ ان دنوں مٹی پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ ہائے حسین ضرور کہہ کے جانا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ غریب ہے جس کے جنازے پہ بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کوشش کرو جتنی شرکت کر سکتے ہو۔ ختم ہونے والا ہے حسین کا محرم، پھر شروع ہو جائے گا زینب کا محرم۔ عزادارو، انہی 4 دنوں میں حسین کو سلام ضرور کرنا۔ سارا سال مصروفیت رہتی ہے، سارا سال اپنی مرضی کے کام کرو، لیکن یہ دن حسین کو سلام کرنے ضرور آنا، حسین کے دربار میں ضرور آنا، حسین کی مجلس میں ضرور آنا، اور ایک مرتبہ آ کے یہ شکریہ ادا کرنا حسین کا، حسین تیرا شکریہ، تو نے بہنوں کی چادریں دے کے میری بیٹیوں کی چادریں بچا لی۔ عزادارو، میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے بزرگوں، جناب مسلم کی شہادت کے بعد علماء لکھتے ہیں 1 سال کے بعد مشکور نے دروازے زندان کھولا، مسلم کی جوڑی کو قید سے رہا کیا۔ جناب مسلم کی جوڑی ساری رات کوفہ کی گلیوں میں چلتی رہی۔ کچھ ذاکرین مقدمین، کچھ لوگ پڑھتے رہے کہ مسلم کی جوڑی ساری رات چلتی رہی، تو صبح جب ہوئی تو وہ کوفہ میں تھی کہ مسلم کی جوڑی رستہ بھول گئی تھی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ہوں علی کے بیٹے، ہوں علی کی اولاد، تو رستہ بھول جائے۔ بچے ساری رات چلتے رہے اور ہر دیوار پہ دیکھتے رہے، یہاں بھی میرے بابا کا خون ہے، یہاں بھی ہمارے باپ کا خون ہے، یہاں بھی مسلم کو مارا گیا ہے، یہاں بھی بابا کو مارا گیا ہے۔ بچے ساری رات باپ کے خون کی خوشبو سونگھتے رہے اور کوفہ میں رہے۔ عزادارو، دن ہوا، بچے ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کہ ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے اس ندی کے کنارے آئی۔ اس نے 2 چاند سے چہرے، ان کا سایہ دیکھا ندی میں۔ وہ دیکھا اس نے تو اس درخت کی طرف بیٹھے ہوئے شہزادوں کو دیکھ کے کہتی ہے، کس کی گود اجاڑ آئے ہو، کس کا گھر اجاڑ آئے ہو؟ عزادارو، یہ رو کے کہتے ہیں ہمارا تعارف نہ پوچھو، یہ کہتے تمہارا تعارف نہ پوچھو، تم کوئی مسلم کی جوڑی ہو؟ رو کے کہتے ہیں ہاں، ہم غریب سید ہیں، ہمارا بابا مارا گیا، ہمیں لوگ تماچے مارتے ہیں، ہمیں موت کا بڑا ہی خطرہ ہے۔ عزادارو، یہ کہتی ہے آپ موت سے نہ گھبراؤ، میری مالکن جو ہے وہ محب اہل بیت ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میرے ساتھ چلے جاؤ۔ عزادارو، جناب مسلم کی جوڑی کو لے کے یہ حارث کی بیوی کی کنیز جو ہے اس گھر آ گئی۔ عزادارو، یہ جیسے گھر میں داخل ہوئی، داخل ہو کے اپنی مالکہ سے کہتی ہے دیکھو میں کسے لے کے آئی، دیکھو یہ مسلم کی جوڑی ہے۔ جب کہا نہ دیکھو یہ مسلم کی جوڑی مجھے ملی ہے، مسلم کی جوڑی کو لے کے آئی ہوں۔ اس وقت حارث کی بیوی رو کے کہتی ہے ٹھیک نہیں کیا، قاتل کے گھر مقتول کو لے آئی، ظالم کے گھر مظلوم کو لے آئی۔ عزادارو، اس نے بچوں کو بٹھایا، بٹھا کے کہتی ہے بیٹھو، کھانا دوں، پانی دوں۔ چھوٹا شہزادہ رو کے کہتا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مدت ہو گئی اماں کی گود سے بچھڑے ہوئے، ایک مرتبہ اپنی گود میں لٹا کر اماں سا پیار دے دے۔ عزادارو، اس بی بی نے چھوٹے شہزادے کو گود میں لٹایا، لٹا کے کہتی ہے نہ رو، میں تیری ماں جیسی تو نہیں، تیری ماں کی کنیز ضرور ہوں۔ عزادارو، اس نے کھانا دیا، دونوں شہزادوں کو اوپر کمرے میں بند کر دیا۔ عزادارو، بند کرنے کے بعد عید کی چاند رات تھی، صبح عید کا ہونا تھا۔ عزادارو، 9 ذوالحجہ تھی۔ یہ بے غیرت حارث لائن رات کو گھر میں آیا، آ کے کہنے لگا صبح عید ہے، مجھے انعام چاہیے، مسلم کی جوڑی ملتی نہیں، مجھے انعام چاہیے، مسلم کی اولاد ملتی نہیں، مسلم کے شہزادے ملتے نہیں۔ عزادارو، اتنے میں اس نے سنا بڑا شہزادہ اللہ کی تسبیح کر رہا
تھا سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. اس نے تسبیح کی آواز سن کے کہتا ہے یہ تسبیح کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عزادارو اس کی کنیز کہتی ہے ساتھ والے ہمسائے کے گھر کی آواز ہوگی. یہ بے غیرت کہتا ہے نہیں یہ مسلم کے بیٹوں کی آواز لگتی ہے. اگر ہمسائے کی آواز ہوتی تو آسمان سے جواب نہ آتا. عزادارو اس بے غیرت نے اس کمرے کا تالا توڑا. یہ کمرے میں داخل ہوا. اس کا کمرے میں داخل ہونا تھا. اس نے دونوں چاند سے چہرے اللہ جانے کس انداز میں اٹھائے. عزادارو یہ سیڑھیوں پہ لے کے آیا. اس نے سیڑھیوں سے بچوں کو جب لے کے آیا بالوں سے اٹھایا ہوا تھا. عزادارو سیڑھیوں پہ آ کے بال چھوڑ دیے. بچے زمین پہ گرے. یہ بے غیرت ظلم کرتے ہوئے بچوں کو دریا کے کنارے لے آیا. عزاداروں میں جملہ کہنا چاہوں گا اس بے غیرت نے اس لائن نے اتنا مارا ہے مسلم کی جوڑی کو کہ جتنے تماچے کربلا سے شام تک سکینہ کو لگے اتنے تماچے مسلم کی جوڑی کو حارث کے گھر سے دریا میں آنے کے لیے لگے. عزاداروں اس بے غیرت نے چھوٹے شہزادے کی گردن پہ تلوار رکھی. بڑا رو کے کہتا بڑے باپ کی جگہ ہوتے ہیں اور میرے سامنے میرے چھوٹے بھیا کو نہ مار. اس بے غیرت نے بڑے کی گردن پہ جب تلوار رکھی چھوٹا رو کے کہتا نہ مار. بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں چھوٹے اولاد کی جگہ ہوتے ہیں. میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہ مار. المختصر کروں عزادارو اس بے غیرت نے بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا کیا. چھوٹے شہزادے کا سر تن سے جدا کیا. اس نے جسد جو ہیں وہ دریا میں گرائے. عزادارو دریا میں جسد کا گرنا تھا میتوں کا گرنا تھا جنازوں کا گرنا تھا کہ ندی کے درمیان جا کے بڑے شہزادے نے بازو کھولے رو کے کہنے لگا آ جا میرے چھوٹے بھیا. عزادارو جب اس نے میتوں میں حرکت دیکھی اس بے غیرت نے ایک تیر کمان میں ڈالا. اس نے مرے ہوئے مسلم کے بچوں کو تیر مارا. عزادارو ادھر تیر کا لگنا تھا ادھر زخمی پہلو والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی میرے مرے ہوئے بچوں کو نہ مار. اور میں کہاں کہاں رو اور میں کس کس کی مقتل میں جو